السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 134 یعنی 134 سے کریں گے۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہتا ہے سو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور سمجھنے والا ہے۔ یہاں ایک تصور ہے جس کو مزید پختگی کے ساتھ پیش کیا جائے۔ پختگی ان دا سینس اس طور پہ پختگی کی یعنی ہمیں اور مزید پختہ بنانے کے لیے اور ہمیں مزید سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے، ورنہ ظاہر سے ساری آیات پختہ ہیں، محکم ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بات کہی جا رہی ایک تصور یہ ہے کہ دنیا بھی ہے جس دنیا کو ہم جی رہے ہیں، اور اس کے بعد میں ایک زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ دنیا قرآنی اصطلاحات میں قرآن نے اختصار کے ساتھ میں دنیا اور آخرت استعمال کیا ہے، اور بعض جگہوں پہ دنیا کے ساتھ میں الحیات الدنیا یعنی دنیاوی زندگی جوڑا ہے، اور دوسری جگہ پہ الدار الآخرہ بعد میں آنے والا ٹھکانہ جوڑا ہے۔ تو یہ بھی بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ دنیا ایک طرف ہے، الحیات کے ساتھ ہے جو زندگی ہمیں ابھی ملی ہے قریبی۔ دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریبی، دنیا کے اور بھی مفاہیم موجود ہیں، لیکن اس کانٹیکسٹ میں جو چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ قریب جو زندگی ابھی امیڈیٹلی ہم جی رہے ہیں وہ دنیا، اور پھر اس کے بعد میں وہ آخرت کا جو ٹھکانہ ہے وہاں کا وہ ٹھکانہ وہی ٹھکانہ اصل میں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ زندگی استعمال کیا، حیات استعمال کیا، اور وہاں پہ ٹھکانہ استعمال کیا۔ یہ قرآن یہ تصور ہمیں سمجھاتا ہے یہ بات کہ یہ زندگی ہم جی رہے ہیں، اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، یہ عارضی ہے، یہ وقتی ہے اور مختصر ہے۔ اس کے بعد میں ایک ہمیشہ ہمیش کی زندگی آنے والی ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہاں کے جو ریٹرن ہے یعنی اللہ نے نظام بنایا ہے، جو اعمال ہوں گے ان کے نتائج ویسے ہی مرتب ہوں گے۔ تو وہ جو ریٹرن ہوگا، وہ جو عمل کا نتیجہ ہوگا، وہ یہاں بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ یہاں اس میں ایک چیز اور بھی سمجھنی چاہیے کہ ہمارا جو نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے اس نظام کے مطابق ہی سارے ریٹرن ہیں۔ اس نظام میں کسی کے لیے کوئی شخصی طور پہ رعایت و مراعات کا نظام نہیں ہے، اللہ نے نظام رکھا ہے۔ اس کی مثال ہمیں کئی ملتی ہیں، دو پر سبیل تذکرہ بیان کر سکتے ہیں۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جہاں پہ ذکر ہے، دوسرے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا جہاں پہ ذکر ہے۔ دونوں بڑے محترم شخصیات ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی بڑے احترام کے ساتھ میں ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ میں ہے، اور خود حضرت نوح کا ذکر بھی بہت ہی احترام اور اہتمام کے ساتھ میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے ایک کے والد اور ایک کے بیٹے دونوں کے جو واقعات مذکور ہیں قرآن مجید میں، اس سے ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو دنیاوی نسبتیں ہیں ان کی اہمیت سے زیادہ جو چیز اہم ہے انسان کا عمل پلس ایمان۔ تو یہ جو ثواب کا تصور ہے کہ جو ریٹرن ملے گا ہمارا اس نظام کے تحت ہی ریٹرن ملے گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ سمیع کا ظاہری ٹرانسلیشن ہوتا ہے دیکھنے والا، بصیر کا سمیع کا ظاہری ٹرانسلیشن ہوتا ہے سننے والا، اور بصیر کا ظاہری ٹرانسلیشن ہوتا ہے دیکھنے والا۔ لیکن مراد یہ بصارت ہے، سماعت ہے، یعنی اس کی معرفت میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو اس کا جو نظام ہے وہ نظام ایسا ہی نہیں، کہیں پہ کوئی لطفول ہو سکتا ہے، کہیں پہ کچھ اس کے اندر کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ نظام مستحکم ہے، اور اس نظام کے تحت ہی دنیا کے بھی اجر ہے اور آخرت کا بھی اجر ہے۔ لہٰذا ہمیں بہرحال اللہ پہ اتکا کرنا چاہیے اور اس کے نظام سے سر منہ انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو لفظ ثواب ہے جس کا مادہ سے واو بے ہے، اس کا مطلب ہے بالکل یعنی لغات کے اعتبار سے جا کر واپس پلٹ آنا۔ تو اسے ہم اس رخ سے سوچیں کہ جب بھی ہم کچھ کام کرتے ہیں تو اس کام میں ہمارا وقت، توانائی کم از کم اور بھی کچھ چیزیں صرف ہوتی ہیں، تو اس کام کے نتیجے میں جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کام کا ثواب ہے، یعنی ریٹرن آف واٹ وی ڈڈ۔ اب یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے، دنیا سے مراد جیسا آپ نے ابھی سمجھائی، وضاحت کری اس بات کی کہ امیجیٹ ریٹرن ہم کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں جو چیز ہے ابھی ہے، فوری ہے،
اور آخرت کا ریٹرن جو ہے وہ ایک طرح سے بعد کی زندگی، دوسری زندگی، بعد والی زندگی، اس کا ریٹرن ہے۔ تو جو لوگ دنیا پہ فوکس کر کے جی رہے ہیں، دنیا پہ فوکس کر کے جینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، اپنا روڈ میپ بناتے ہیں، اپنا بلو پرنٹ بناتے ہیں، اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں۔ مثال طور پہ یعنی ایک ڈے پلانر لے لیں ایک دن کی، کہ ایک دن کی میں پلاننگ کیا کرتا ہوں، تو میں اس میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھئی مجھ میں کہاں سب سے زیادہ مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، کون سی چیز ایفیشینٹ ہے، یا کون سی چیز ایسی ہے جس میں مجھے کم محنت پڑے گی۔ یہ سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے ڈیلی پلانر میں، ڈیلی پلاننگ میں یہ رول نہیں ہوتا قرآن کا کہ ہم قرآن کو کنسلٹ کر لیں، اور بلکہ وہ تو ڈے ٹو ڈے بیسس کے کاموں کے لیے اس طرح کرا بھی نہیں جا سکتا۔ مثال طور پہ روزمرہ کی زندگی میں ہماری جو لوگوں سے ڈیلنگ ہے، تو میں ڈیل کرنے سے پہلے قرآن میں آیتیں ڈھونڈنے بیٹھ جاؤں تو ظاہر ممکن نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہوگا کہ اگر میں پورے قرآن کو سمجھا ہوا ہوں، میرے پاس اس کے نوٹس ہیں اور وہ ذہن میں اترے ہوئے ہیں میرے، تو مجھے آسانی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں رخ یہ ہے کہ جو اپنے حساب سے زندگی گزار رہا ہے، جس کی پلاننگ میں قرآن نہیں ہے، تو وہ اپنی سمجھ سے جو اس نے دنیا میں علم حاصل کر کے اور ایکسپیرینس سے جو اسٹریٹجیز سیکھی ہیں اس کے حساب سے کام کرے گا۔ اس کا ریٹرن اس کو یہاں ملے گا، کیونکہ یہ دیکھنے کی بات ہوگی کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس سے صرف اسی کی ذات کو فائدہ ہے یا دوسرے کو بھی کچھ فائدہ ہے، کیونکہ یہاں اس کی نوعیت طے ہوتی ہے کام کی۔ دوسری طرف جو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے، تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ایسا کیوں ہے اور یہ کیسے ممکن ہے۔ کیونکہ ایک ہی کام ہے، ایک شخص کرتا ہے تو اس کو وہیں اس کا بدلہ مل جاتا ہے، دوسرا شخص ہے جو اس کام کو اللہ کے احکامات کے حساب سے کرتا ہے تو اس کو یہاں بھی بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بدلہ ملتا ہے۔ یعنی ڈبل فائدہ ہے، دوہرا فائدہ ہے، یا یوں سمجھ لیجیے جیسے آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ایک کے ساتھ ایک چیز فری ہے۔ آپ اللہ کے احکامات کے حساب سے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو آخرت ایک طرح سے فری ہے، ساتھ میں مل رہی ہے آپ کے، بشرطے کہ آپ نے اس طرح سے گزاری ہو زندگی۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہ علمی احاطہ ہے قرآن کا، ہم علمی نوعیت سے چیزوں کا تجزیہ کر رہے ہیں، تو ایسا ممکن کیسے ہے؟ ایسا ممکن اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کی ہدایت ہمیں دی ہے اور وہ ہدایت قرآن میں موجود ہے۔ تو اپنی زندگی کا جو کام بھی جب ہم قرآن کے اعتبار سے کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے حساب سے کرتے ہیں، تو یہ ہماری عبادت کا حصہ بنتا ہے، یہ بندگی کا حصہ بنتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق میں یہ کام کر رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، پیچھے آیتوں میں ہم دیکھ چکے ہیں، ذکر آیا ہے اس کا امیجیٹلی بھی، پیچھے تو پورے قرآن میں موجود ہے کہ وہ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے، واسع بھی ہے، حکیم بھی ہے، قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو ایسا آل مائٹی جس کو کہتے ہیں، وہ رب جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو اس نے جب تخلیق اپنی بنائی اور انسان بنایا جس کے ساتھ نفس تھا جو خواہشوں کو ابھارتا تھا، تو وہاں اس نے آزادی دے دی کہ تم اپنی خواہشوں پہ چاہو تو چل سکتے ہو، احوا کا اتباع کر سکتے ہو، لیکن یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے حساب سے چلو گے تو تمہیں دگنا فائدہ ہے۔ تو اگر میں نے اس کتاب ہدایت کو سمجھا ہے اور وہ میری زندگی کا انٹیگرل پارٹ ہے، خون کی طرح میرے جسم میں گردش کرتا ہے اللہ کا احکامات یا قرآن، تو میں جب کام کروں گا تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کروں گا۔ یہ میں نے نقشہ اس لیے کھینچا کہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ بہترین ہوگا، کیونکہ وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، وہ کریٹر ہے، تو وہ جو کام ہم سے جس طرح کرائے گا، جو روڈ میپ ہمیں دے گا، وہ بہترین ہوگا، جس سے بہترین ریزلٹس آئیں گے۔ اب وہ بہترین ریزلٹ کیا ہوں گے؟ اللہ نے جس کام کو بتایا اس کے بہترین ریزلٹس کیا ہوں گے؟ مثال طور پہ میں مال کی بات لوں کہ اس نے، کیونکہ پچھلے سیشنز میں بھی ذکر ہوا ہے اور میں اس کو اکثر کہتا ہوں کہ مال ایک بڑی آزمائش اور فتنہ ہے ہمارے لیے۔ تو جو مال مجھے دیا، کسی کو بھی دیا، اب اس مال کو میں اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہوں، تو میرے شہر کی بہترین لوکیلٹی میں میرا بہت بڑا ایک محل، جس کو آپ کوٹھی کہہ لیجئے، کوٹھی ہوگی بہت بڑی، بہترین گاڑیاں ہوں گی، نوکر چاکر ہوں گے، بہترین فرنیچر ہوگا، بہترین کراکری ہوگی، میں بہترین ہوٹلوں میں ویکینڈس میں جایا کروں گا۔ یہ آج کے زندگی میں، کیونکہ جب بھی کوئی
مال زیادہ آتا ہے نا، بلکہ اس کی مثال میں یوں دوں، کیونکہ میں ایجوکیشن سے جڑا رہا ہوں، بچوں سے آپ پوچھئے کیا بننا چاہتے ہو تو وہ پروفیشنز بتاتے ہیں جس میں انہیں لگتا ہے کہ ارننگ بہت ہے، اور اس سے ان کا مقصد پوچھئے تو وہ کہتے ہیں جسٹ ٹو ہیو اے گڈ لائف، یعنی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں۔ اب ان سے آپ مزید وضاحت کریں، اور اسے آپ اپنے گرد و پیش میں اپنے آس پاس خود تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں بھائی اچھی زندگی کیا ہے، کہ میں اس سے اچھے مکان میں رہنا چاہتا ہوں۔ بلکہ کچھ اور جو بچے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابا نے تو کوئی زندگی میں کیا ہی نہیں، محنت ہی نہیں کری، اتنے سے مکان میں ہم رہ رہے ہیں، ایسی پرانی گاڑی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا تصور یہ ہوتا ہے، اچھا یہ تصور کہاں سے آیا؟ چاروں طرف کے اس ایکسپوجر سے جو پہلے کم تھا، آج میڈیا سے بے انتہا ہے۔ میڈیا اور تمام یہ جو بزنس ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ بڑے بڑے بزنس ہاؤسز، جو کنزیومرزم کو آخری درجے تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو ایک کنزیومر بنانا چاہتے ہیں، اور پہلے دن سے وہ اسٹریٹجی بنا کے رکھتے ہیں پیدا ہوئے بچے سے ہی، کہ اس کا کنزیومرزم کیسے شروع ہو۔ تو وہ چاروں طرف چیزوں کا انبار دیکھتا ہے، گاڑیاں ہیں تو اس کو یعنی کروڑوں تک کی گاڑیاں ہیں جس کا وہ خواب دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ ان کو دکھایا اس طرح جاتا ہے۔ تو ان خوابوں کے بیچ میں ہمارے بچوں کی عام طور سے زندگی اس طرح سے شروعات ہوتی ہے کہ وہ دے ڈریم بگ، جسے ہم کہتے ہیں ڈریم بگ۔ اچھا، جب ڈریم بگ ہم کہتے ہیں تو ڈریم بگ یہ نہیں کہتے کہ تم بہت بڑے عالم یا سائنٹسٹ بننا، تم ایک بہت بڑے انسانیت کی خدمت کرنے والا بننا۔ ہماری بگ ڈریمنگ کا بھی تصور یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا مکان وغیرہ وغیرہ۔ تو جب اس فوکس سے آپ کام کریں گے تو اپنی اسٹریٹجی سے کریں گے، لیکن اب اللہ کے حساب سے اگر آپ کو مال کو خرچ کرنا ہے تو آپ اپنی ضرورت کا یا اپنی ضرورت کو پورا کر کے باقی مال آپ اپنے آس پاس ان لوگوں کو دیں گے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ ان کا حق ہے، جیسے پچھلے سیشن میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اور اس کو خیرات کے طور پہ مت دیجیے، نہ خیرات سمجھ کے دیجیے، بلکہ ان کو اس مال کو، اس ریسورس کو ایز اے ٹول ٹو امپاور دیم، ایک ذریعہ بنائیے ان کو امپاور کرنے کا، ان کو مستحکم کرنے کا، ان کو پیروں پہ کھڑا کرنے کا۔ یعنی اگر ان کا کاروبار نہیں ہے تو ان کا کاروبار کھڑا کر دیجیے، ان کے سر پہ چھت نہیں ہے تو ان کو چھت دے دیجیے، ان کے ہاں ریگولر انکم کا، مستقل آمدنی کا ایک ذریعہ پیدا کر دیجیے، تاکہ وہ خود کفیل ہو جائیں اور عزت نفس کے ساتھ، اپنی سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ اپنی روزی کمائیں، محنت کریں۔ اور اگر وہ محنت کریں گے تو کل کو وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ دوسروں کی ہیلپ کرنے لگیں۔ تو ایک ہی مال، دونوں آپ نے کار خیر کیے، کہ آپ نے کسی کو بانٹ دیا غربا میں، اس سے اس کی وقتی ضرورت پوری ہوئی، لیکن دستے سوال پھر پھیلا رہا۔ دوسرے کار خیر آپ نے کیا، دوسرے پہ خرچ کیا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے عقل استعمال کری کہ میں چاہے دو لوگوں کو یا ایک آدمی کو پیروں پہ کھڑا کر دوں، اور اس کو موٹیویٹ کر دوں کہ محنت سے کمائے، اور اسے بتا دیں بھائی یہ میں نے کر دیا، اب تمہیں خود کرنا ہے، مجھ سے توقع مت رکھنا۔ یہ اس کو سمجھانے کے لیے تاکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے، بھلے ہی چاہے پھر کرائسس میں آپ اس کی مدد کریں، لیکن یہ کہہ دی بھائی دیکھو تمہارے یہ کام جموا دیا میں نے، اب کماؤ، محنت کرو، اپنے بچوں کو سپورٹ کرو۔ یہ بہتر طریقہ ہے، کیونکہ آپ نے کچھ ایک خاندان کو خود کفیل بنا دیا۔ تو اب اس طرح سے اگر آپ نے مال کو خرچ کیا تو اب اس میں دیکھیے کیا مرحلے گزریں گے۔ پہلے یہ کہ جب مال میرے پاس بہت تھا تو میں نے اپنی ان خواہشوں کو روکا جو مجھے فضول خرچی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اسراف کی طرف لے کے جاتی ہیں، دکھاوے اور شوبازی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو میرے نفس میں ایک اصلاح آئی۔ اس کے بعد میں نے اس مال سے، جس سے حبن جما کی بات قرآن کہتا ہے کہ تم بہت محبت کرتے ہو اپنے مال سے، اس کو میں نے دوسروں پہ خرچ کیا، اور عقل سے، طریقے سے، تاکہ وہ اپنا روزگار بنا لیں اور انڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ یہاں پھر میرے نفس کی اصلاح ہوئی۔ تو یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ میرے نفس کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، یعنی میرا نفس جو ہے وہ اللہ کا مطیع، اللہ کا فرما بردار ہوتا جا رہا ہے، ایک سبمسو ہارٹ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اس میں یہ طاقت آ رہی ہے کہ وہ شیطانی خواہشوں کو روکتا ہے اور اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے۔ دوسری طرف اس اچھے کام سے میرے سماج میں، میرے آس پاس کے لوگوں میں سدھار آ رہا ہے، بہتری آ رہی ہے۔ تو یعنی میرے اندر بھی اثر اچھا ہو رہا ہے، باہر بھی اثر اچھا ہو رہا ہے۔ یہ باہر کے اثرات جو ہیں یہ ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں۔ آج آپ نے ایک کو کھڑا کیا پیروں پہ، اگر وہ بھی ہدایت پہ رہتا ہے، اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے، تو کل کو وہ بھی اگر کسی لائق ہوگا تو دوسروں کو کھڑا کرے گا۔ تو یہ جو کار خیر کی اب چین چلی ہے، اس میں ڈیویڈنڈ آپ کو بھی ملتا رہے گا، آپ کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، یہ ثواب جاریہ ہے۔ تو اللہ کے احکامات سے جب آپ نے کام کیا
تو اس سے آپ کی ذات میں سدھار ہوا، آپ کا نفس جو ہے وہ اللہ کا مطیع فرما بردار ایک سبمسو ہارٹ بنا، جس کو پیچھے سیشن میں اور پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ قلب سلیم بنا، وہ قلب سلیم جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، جس کے بدولت اللہ تعالیٰ، جیسا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ وہ دن جس میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، الا یہ کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے حاضر ہو۔ یعنی آخرت کے دن، انصاف کے دن، کوئی مال کوئی اولاد کام نہیں آئے گی اگر آپ نے اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے اپنے نفس کو مطیع بنا لیا، اللہ کا سب سے بنا لیا، تو یہ ہارٹ وہاں قبول ہوگا، کیونکہ یہ جنت کے معاشرے کے لائق ہوگا۔ جنت کے معاشرے میں اسے وہیں لوٹا دیا جائے گا جہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ تو یہ جو بات ہے کہ آپ نے ایک کام کیا، اس کے نتائج دونوں طرف کے ملے، دنیا اور آخرت کے، یہ جب ہی ممکن ہے جب ہمارا ہر کام اللہ کے احکامات کے مطابق۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمیں ثواب جو ہے، یعنی جو ریٹرن ہوگا وہ یہیں مل جائے گا۔ آپ نے ایک جگہ انویسٹمنٹ کیا، آپ کو پیسہ مل گیا، آپ نے اس کو اڑا دیا، یہ ریٹرن ملا، ثواب ملا آپ کو اس کا وہاں کا، کیونکہ ثواب ریٹرن ہے، بدلہ ہے۔ برا کام کیا تو برا ریٹرن ملے گا، وہ بھی ایک ثواب ہے، لیکن برا والا ثواب ہے۔ اور یہ سورہ مطففین جو ہے، اس کی 36ویں جو آخری آیت ہے، اس میں یہ لفظ ثواب کا ہی استعمال ہوا کفار کے لیے کہ ان کو ان کے اعمال کا وہی بدلہ ملا ہے۔ اس لیے بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریٹرن ہے، عموماً اچھے ریٹرنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ٹیکنیکلی جو کہ ریٹرن ہے، اس لیے ہر طرح کا ریٹرن اس سے منسوب ہے۔ اب اس کا ایک اور رخ ہے، میں ایک کام کر رہا ہوں، مثال طور پہ دو آدمی ہیں ساتھ چائے پی رہے ہیں، ایک نے شکر دانی میں سے شکر اپنی چائے میں ملا لی، اس ملانے کا جو کام اس نے کیا، اس کا ریٹرن اس سے ملا کہ اس کی چائے میٹھی ہے۔ دوسرے نے شکر خود نہیں ملائی اور مجھ سے کہا کہ یار یہ تھوڑی سی مٹھاس میری طرف بھی دے دو، کیا میں دے پاؤں گا؟ کیا میرے عمل سے میرے کپ میں جو میں نے شکر گھولی ہے یہ دوسرے کے کپ کو میٹھا کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے جو کام کیا تھا اس کا ریٹرن مجھے ملے گا، دوسرا اگر کام کرے گا تو اس کا ریٹرن اسے ملے گا۔ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ثواب یا ریٹرن جو ہے وہ میرے اعمال کا، میرے کاموں کا ہوتا ہے، یہ کوئی خیالاتی تصوراتی چیز نہیں ہے یہ عمل، کیونکہ جب آپ کچھ دیں گے جبھی تو بدل کے آئے گا نا اس کا ریٹرن، جبھی تو اس کا واپس آئے گا جو بھی نتیجہ ہوگا۔ اور بلکہ اس رخ سے آپ دیکھیں تو بڑا اہم نقطہ ہے سوچنے کا کہ ہر عمل کے اندر اس کا نتیجہ پوشیدہ ہوتا ہے، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو چھپے ہوئے نتائج ہیں وہ ظاہر تو نہیں ہوتے لیکن عمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی عمل ایک پیکیج ہے، اپنے آپ میں ایک تنہا چیز نہیں ہے عمل۔ ایوری ڈیڈ از اے پیکیج، ہر عمل ایک پیکیج ہے جس میں اس عمل کا نتیجہ بھی چھپا ہوا ہے۔ جیسے شکر جب چائے میں ملائی تو جب ہم ملا رہے ہیں تو وہ نتیجہ جو چھپا ہوا تھا اس شکر میں، مٹھاس کی شکل میں، ظاہر ہو کے ہمارے کپ میں آ گیا۔ برا عمل کرتے ہیں، مثال طور پہ 6 چمچے نمک ڈال لیا چائے میں، غلط کام کیا، غلط نتیجہ سامنے آئے گا، وہ کڑوی چائے ہے ہمارے لیے، پئیں تو جبر کریں یا پھینک دیں۔ تو ہر کام جو ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ مضمر ہے، چھپا ہوا ہے اس کام میں۔ ایک نتیجہ امیجیٹ آتا ہے، مثال طور پہ آپ نے مجبوراً وہ چائے پی لی تو امیجیٹ یہ تھا کہ منہ کڑوا ہو گیا، بعد میں کیا ہوتا رہے گا کہ اس سے ہو سکتا ہے آپ کے نظام ہاضمہ میں، ڈائجسٹو سسٹم میں کچھ خرابی آ جائے، بلڈ سرکولیشن پہ اثر پڑ جائے، یعنی اب وہ باڈی میں جو ایکسٹرا نمک چلا گیا وہ آپ کے جسم کو نقصان کہاں کہاں پہنچائے گا یہ وقت کے ساتھ پتہ لگے گا۔ تو یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ کتنا بھی چھوٹا عمل ہو، اس کا نتیجہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ طنزیہ آپ نے بول دیا، دوسرے کے دل پہ لگا، اس کا دل دکھ گیا، اب یہ نتیجہ کیری کرے گا آپ کا۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جب بھی بات بولو، ولی عبادی یقول التی احسن، احسن متوازن بات کہو جب بھی منہ سے بولو۔ وی شوڈ ناٹ ہرٹ اینی باڈی، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اس سے۔ تو بات سے لے کے ہاتھ کے اور ہر طرح کے عمل کے لیے یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی اللہ کے احکامات کے خلاف بات نہ ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کے طریقے پہ چلنے کا وہ انداز جو ایک مسلم کا ہونا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں ایک بہت اہم آیت ہے، اس کی روشنی میں
مزید اس کی وضاحت یہ کرنا چاہوں گا. اب یہ نبی اور ہر قاری سے پڑھنے والے سے مخاطب سے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ پس اس سے منہ پھیریں جو ہمارے ذکر یعنی قرآن سے روگردہ ہوا. فارس اعراض برتو، ایوائڈ کرو، ترجمہ کیا منہ پھیرو. ام من تولا عن ذکرنا، اب یہ جو تولا لفظ ہے یہ سلہ کا اپوزٹ ہے. سلہ ہے جوڑنا، اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. لغات میں آپ دیکھیں تو یہ اپوزٹس کے طور پہ آتا ہے، ضدین کے زمرے میں ہے. سلہ ہے اللہ کے احکامات پہ چلنا، تولا ہے اس سے منہ موڑتے ہیں. تو یہاں قرآن سے منہ موڑنے کا مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب اس نے قرآن بند کر کے رکھ دیا تو نہ اس کی قرأت رمضان میں کری نہ تراویح سنی، یہ وہ منہ موڑنا نہیں ہے. یہ بات عمل کی ہے کہ جس نے قرآن سے منہ موڑ لیا یعنی نہ قرآن کو سمجھا نہ اس پہ عمل کیا. یہ کیوں بات کہہ رہا ہوں کہ تولا ہے یہ جو سلہ کا اپوزٹ ہے. وقت سلہ جو ہے جس نے اللہ کے احکامات کی اتباع کری اور اس کے لیے ایفرٹ کری، اللہ تعالیٰ کے اس نظام ہدایت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے محنت کری، جو در حقیقت اقامت صلاۃ ہے. یہاں تولا، اللہ کے احکامات سے دور ہٹ گیا، اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیا. تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے مسلمین سے جس میں سر فہرست نبی، کہ ان سے منہ پھیریں، اعراض برتیں. اور آگے وجہ کیا دی گئی، وہ دنیا کی زندگی سوا کچھ نہیں چاہتا. یعنی جسے صرف دنیا کی زندگی چاہیے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ اپنے انداز سے زندگی گزارے گا، اپنی اسٹریٹجیز بنائے گا، اپنا مینجمنٹ کرے گا، فائنینشیل مینجمنٹ بھی کرے گا، سوشل مینجمنٹ بھی کرے گا، بلکہ سوشل انجینئرنگ بھی کرے گا. آخر میں بڑی اہم بات کہی ہے، یہ ان کے علم کی رسائی کی حد ہے. یعنی جو کچھ انہوں نے علم حاصل کیا ہے اس دنیا میں وہ صرف یہیں تک کا تھا. ان کا وہ علم ان کو اچھی کمائی کے طریقے سکھا گیا، اچھے رہنے کے طریقے سکھا گیا، ہیونگ اے گڈ لائف کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سکھا گیا. ذہن کو نہیں کھوڑا، حق کی تلاش نہیں کری، سیکر نہیں بنے کہ کبھی میں حق کی تلاش کر لوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو یہ اس علم کی بات ہے جو ہمیں دنیا اور دنیاوی حصول تک محدود رکھتا ہے. اور یہ علم وہ صرف ہوتا ہے جو اللہ کے صفات سے ہٹ کے ہم حاصل کرتے ہیں. میں پھر وہاں اشارات کروں گا جو میں اکثر کرتا ہوں کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. اللہ کے اسم یعنی صفات کے ساتھ پڑھنا ہے ہر چیز کو. ہر چیز کو پڑھتے وقت پس منظر میں اللہ کے صفات ذہن میں ہونی چاہیے جو بنا قرآن کو سمجھے نہیں ہوتی. 99 نام رٹ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ان کے چارٹ کمروں میں گھروں میں لگا کے کیلیگرافی کے نمونے کچھ حاصل نہیں ہونا، عمل سے حاصل ہونا ہے. تو یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو قرآن سے ہٹ کے زندگی گزار رہے ہیں وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. اور ایسے لوگوں سے رسول سے کہا گیا کہ اعراض برتو، ڈونٹ انڈلج ود دیم. تعلق ختم کرنے کی بات نہیں ہے، معاملات رکھو، انسانیت کے رشتے رکھو، اچھے برتاؤ، اچھی روش، اچھی گفتگو، لیکن ان کے ساتھ انڈلج نہیں ہونا، ایوائڈ کرنا ہے جہاں تک ممکن ہو. اور یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. تو یہ بات میں نے یہ آیت اس لیے یہاں پہ لی کہ یہ اسی بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ کن لوگوں سے خطاب ہے کہ جو دنیا کے بدلہ چاہتے ہیں، دنیا کا ثواب چاہتے ہیں. ان کو یہ بتا دو کہ اللہ کے پاس دونوں ثواب موجود ہیں، اور ان دونوں ثوابوں کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہر کام اللہ کے احکامات کے حساب سے کیا جائے. دیکھیے یہ بنیادی بات، اور اس پہ میں فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارا تصور یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے تئیں ہماری زندگی نماز روزہ زکوٰۃ حج کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اس کو ہم کافی سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں صدیوں سے یہ بات حلق میں اتاری جا رہی ہے. میں پھر کہوں کہ ان میں سے کسی چیز کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن کیا صرف یہ اللہ کے احکامات ہیں؟ یہ چیزیں، یہ آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟
ہمیں قرآن کے احکامات ہماری پوری زندگی کا احاطہ کریں. میری زندگی کا ہر کام وہ قرآن کے احکامات کے تحت ہو. کسی اور کا کہنا، کسی اور کی نصیحت، کسی اور کا حکم اگر قرآن سے ٹکراتا ہے، قرآن سے ہٹکے ہے، وہ کوئی بھی ہستی ہو، تو قرآن مجھے اجازت نہیں دیتا ایسا کرنے کی. اتبعوا ما انزل الیکم. اور مائدہ کی 3 آیتیں ذکر میں کر چکا ہوں کہ ما انزل الیکم کے مطابق جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے، قرآن ان کو کافر کہتا ہے، قرآن ان کو فاسق کہتا ہے، قرآن ان کو ظالم کہتا ہے. یہی مائدہ ریفرنس میں دے چکا ہوں، جا کے کھول کے خود دیکھ لیجیے قرآن. تو اتنی واضح چیزیں ہوتے ہوئے بھی اگر ہم تکیہ کیے بیٹھے رہے ہیں ان 4-5 ارکان پہ، اور باقی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں اور سمجھے جنت ہمیں مل جائے گی، بلکہ نہ صرف سمجھے بلکہ زوم رکھیں، گھمنڈ رکھیں، دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، یہ غلط ہے. اب بھی وقت ہے کہ ہم قرآن کی طرف سمجھیں اور لوٹیں. طارق صاحب یہاں رکتے ہیں آج انشاءاللہ، جی مناسب. اور اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.